اللہ کے پاک نام سے ہے آغاز ہمارے کاموں کا، بے مثل محبت ہے جس کی، جو رحم و کرم میں ہے یکتا۔ پاکستان ریلویز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سودیشی ریل۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دن بھر کے تھکے ماندے بھی تھے اور رات کو سفر بھی درپیش تھا، مگر لاکھ کچھ بھی ہو ہمارے سینہ میں دل اور دل میں آزادی وطن کا جذبہ موجود تھا، اور بندے ماترم کے نعروں پر تمام جسم رونگٹے غیر ارادی طور پر ہمیشہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، خواہ ہم جسم پر سودیشی کپڑا پہنے ہوں یا بدیشی۔ پھر ان بندے ماترم کے نعروں میں بھی وہ بلا کی کشش ہے کہ اپنی طرف کشاں کشاں کھینچ کر چھوڑتے ہیں، خواہ ہم بیمار ہوں یا تیماردار، کسی ضروری کام سے جا رہے ہوں یا کسی عالم میں ہوں، مگر جہاں کانوں میں یہ نعرہ گونجتا ہوا پہنچا، ہم تمام دنیا اور تمام کیفیات سے خالی الذہن ہو کر اسی کے ہو رہتے ہیں، اور یہ نعرہ ایسا افشاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم دو عالم سے دست افشاں اسی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا کہ گو ہم پر سفر سوار تھا اور ضروریات سفر کو فراہم کرنے میں ہمہ تن محو تھے، مگر عین امین آباد پارک کے چوراہے پر یہ نعرہ امین الدولہ پارک سے گونجتا ہوا ہمارے کانوں میں پہنچا، اور ہم اس کو سنتے ہی اپنے جملہ حقوق اس کے نام محفوظ کر بیٹھے۔ چنانچہ جھپٹ کر ایک شناسہ کی دکان پر پہنچے، حقہ کا نیچا، اصغر علی محمد علی کے یہاں کے تیل کی شیشیاں، تمباکو اور سراہیاں دکان پر یہ کہہ کر رکھ دیں، بھائی ابھی آتے ہیں، ہم ذرا دیکھتے رہنا ان چیزوں کو، اور سیدھے امین الدولہ پارک کے اس مجمع میں جو مواد سمندر کی طرح سانسیں لے رہا تھا، ہم بھی ایک قطرہ کی صورت میں شامل ہو گئے۔ اس مجمع کے عین وسط میں ایک تخت پر ایک صاحب جو صورت کے لیڈر معلوم ہوتے تھے، یعنی سر سے پیر تک کھدر بھنڈار بنے ہوئے تھے، سر پر گاندھی ٹوپی، داڑھی مونچھ سے فارغ البال، لمبا سا کھدر کا کرتا، اس کے نیچے کھدر کی دھوتی باندھے ہوئے، چپل پہنے کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ کمر پر رکھا ہوا تھا تاکہ تقریری جھٹکوں سے کمر کو محفوظ رکھے، اور دوسرا ہاتھ مجمع کی طرف اٹھائے ہوئے اس طرح حرکت میں لا رہے تھے گویا مجمع بینڈ بجانے والوں پر مشتمل ہے اور آپ بینڈ ماسٹر ہیں۔ آپ تقریر کرتے کرتے مشرق سے مغرب کی طرف گھوم جاتے تھے، اور کبھی مغرب سے شمال کی طرف، کبھی بالکل آپ کا رخ ہماری طرف ہوتا تھا، اور کبھی ایک دم گھوم کر ہم سے منہ موڑ لیتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے الفاظ کبھی تو بالکل صاف سنائی دیتے تھے، کبھی دور کی آواز کی طرح، اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ کے لب سینما کی چھائیوں کی طرح ہلتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر آواز غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ ہماری طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ غل مچانے میں اتر دکن اور پچھم کے لوگوں سے زیادہ ماہر تھے۔ لہٰذا یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر تقریر کرتے تھے، اس وقت بھی یہ معزز سامعین ذرا مشکل سے کچھ سننے دیتے تھے، ورنہ وہ بیچارے تو ہر طرف گھوم گھوم کر حصہ رسد اپنے الفاظ چاروں طرف لٹا رہے تھے۔ پھر بھی ہم نے جو کچھ سنا وہ بہت کافی تھا، اس لیے کہ شروع سے آخر تک الفاظ بدل بدل کر، یعنی ہندی بولتے بولتے کبھی اردو پر عنایت فرما کر، کبھی اردو میں، کبھی انگریزی میں، کبھی نثر میں اور کبھی نظم میں، کبھی ہنس کر، کبھی چیخ کر، کبھی ادھر مڑ کر اور کبھی ادھر گھوم کر، آپ ایک ہی بات کو دہرائے جاتے تھے، مثلاً متروں اور سجنوں، اب اس کا سمے نہیں، اس کا وقت گزر گیا۔ ہم ایسی سبھا، ایسے جلسے، ایسی میٹنگیں کریں، ان میں تجویزیں اور ریزولوشن منظور کریں، اور چپ چاپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب آپ کا اپنا دیش، اپنا ملک خود سنبھالنا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ دوسری طرف گھوم گئے، دور کی سی نہایت باریک آواز آئی، اپدیش سنسار کا ٹن۔ پھر ادھر گھومے، غفلت کو چھوڑ کر اٹھیے، 21 دسمبر کے بعد ہم کو ہمارا ملک مہاتما جی دلوا دیں گے، سوراج سورجیا ہمارا پیدائشی حق تھا، وہ ہم کو مل رہا ہے۔ پھر گھومے، چرخہ کھدر، سودیشی جیل، برٹش گورنمنٹ، قومی جھنڈا، یونین جیک، پرارتھنا، چیئرز کے بعد تقریر ختم۔ 2 گھنٹہ کی اس حفت زبان تقریر کا مفہوم ہم صرف اسی قدر سمجھ سکے کہ 21 دسمبر کے بعد ہم کو سوراج ضرور مل جائے گا، غالباً اس سے زیادہ انہوں نے کچھ کہا بھی نہ ہوگا، اور اگر کہا بھی ہوگا تو وہ اس سے زیادہ ضروری اور اہم نہیں ہو سکتا۔